السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید بیان القرآن کے آج کے نئے دل کو چھو لینے والے سفر میں۔ دوستو، کل ہم نے ایک حیران کر دینے والی حقیقت جانی کہ سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری ایک ہی بار نازل ہوئی، جیسے آسمان سے نور کا ایک مکمل دریچہ کھل کر زمین پر اتر آیا ہو۔ 7 آیات، مگر ان کی گنتی پر بھی فقہا کے درمیان بڑے دلچسپ اختلافات۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ رب نے ہمیں کیسے خطاب کیا، دعاؤں کا ادب کیسے سکھایا اور سیدھے راستے کی طلب کو کس خوبصورت ترتیب میں رکھا ہے۔ تو آئیے دل کو تھوڑا خاموش کریں، روح کو تھوڑا جاگنے دیں اور اس نورانی سفر میں داخل ہوں جو صرف سنا نہیں جاتا، محسوس ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنیاں آپ کے دل تک مسلسل پہنچتی رہیں تو اس چراغ کو بجھنے نہ دیجیے، چینل کو اپنے دل کی فہرست میں محفوظ کر لیجیے، نہیں کہ میرا مطلب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف کہ سورۃ الفاتحہ کا اگلا حصہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس سے آگے والا حصہ کہ نماز کا جزو لازم اس سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے۔ یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے تو یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر قرآن مجید کی اس سورت کو نماز کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ ہی کو حدیث میں الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی اصل نماز سورۃ فاتحہ ہے۔ باقی اضافی چیزیں ہیں جیسے کہ تسبیحات ہیں، رکوع و سجود ہیں، قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا کہ آپ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، چنانچہ امام ہر آیت کے بعد تھوڑا وقفہ دے گا۔ جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد مقتدی بھی کہے الحمدللہ رب العالمین، خواہ اپنے دل میں ہی کہے۔ پھر امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی بھی دل میں کہہ لے الرحمن الرحیم۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نماز چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے کہ امام جب سورۃ فاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے۔ ان کا استدلال آیت قرآنی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور حدیث نبوی ہے مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ نماز با جماعت میں امام کی حیثیت سب کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اگر کوئی وفد کہیں جاتا ہے اور اس وفد کا کوئی سربراہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر گفتگو وفد کا سربراہ کرتا ہے، باقی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اب اس ضمن میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی کا موقف ہے کہ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری ہو، اس میں امام کے پیچھے مقتدی بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں سری ہیں اور ان میں امام خاموشی سے قرات کرتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء جہری نمازیں ہیں جن میں سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کا مزید کچھ حصہ پہلی 2 رکعتوں میں بآواز بلند پڑھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ نماز خواہ جاری ہو خواہ سری ہو، نماز با جماعت کی صورت میں مقتدی خاموش رہیں گے اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ ایک درمیانی مسلک بھی ہے، وہ امام مالک اور امام ابن تیمیہ وغیرہ ہما کا ہے۔ اس ضمن میں ان کا موقف یہ ہے کہ جہری رکعت میں مقتدی سورۃ الفاتحہ مت پڑھے بلکہ امام کی قرات خاموشی سے سنے۔ ان کا بھی کہ اس
استدلال ہے قرآن نص سے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے اسے سنا کرو اور خود خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح حدیث نبوی ہے، اِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ چنانچہ جب امام بالجہر قرات کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ سنیے اور خود خاموش رہیے۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنے طور پر سورۃ فاتحہ پڑھے اور آپ اپنے طور پر خاموشی سے پڑھے، یہ درمیانی موقف ہے۔